آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 6، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، حصہ سوم، اہل ایران کے مذہبی عقائد، حصہ دوم۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی آپ کو بر وقت اطلاع ہو سکے۔ یہاں ول ڈیورنٹ کا ایک اقتباس نقل کر رہے ہیں۔ امید ہے اس کے مطالعے سے قارئین کو حقیقت حال سے پوری طرح باخبر ہونے میں مدد ملے گی۔ وہ لکھتے ہیں، زرتشت سے پہلے جو مذہب ایران میں رائج تھا اس میں متعدد خداؤں پر ایمان لانا ضروری تھا۔ سب سے بڑا خدا سورج دیوتا تھا جس کو مترا کہا جاتا تھا۔ زمین اور اس کی زرخیزی کی دیوی کا نام انیتا تھا۔ ہوما اس مقدس بیل کا نام تھا جو ایک دفعہ مر گیا، اسے پھر زندہ کیا گیا۔ اس نے نوع انسانی کو اپنا خون پینے کے لیے دیا تاکہ اس کو دوام حاصل ہو جائے۔ وہ لوگ جب اس بیل کی عبادت کرتے تھے تو پہلے ایک شراب پی کر خوب مست ہو جاتے تھے، پھر اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ شراب ہوما نامی ایک بوٹی سے بنائی جاتی تھی جو ایران کے پہاڑوں کے دامن میں اگتی تھی۔ جب زرتشت نے ایرانی معاشرے کو شرک اور فسق کی دلدل میں پھنسا ہوا دیکھا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے مجوس کے مذہبی طبقے کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور بڑی شجاعت اور بہادری سے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ لیس فی العالم الا الہ واحد، کہ سارے جہاں میں صرف ایک خدا ہے اور وہ اہورا مزدا ہے جو نور اور آسمانوں کا خدا ہے۔ جس خداوند برتر کی تعلیم زرتشت نے دی اور خدا کا جو تصور زرتشت کے پیروکاروں میں اس کے بعد رواج پذیر ہوا، اس میں امتیاز کرنا ضروری ہے۔ زرتشت نے جس خدا کی الوہیت کا پرچار کیا وہ بڑا مہربان، ساری کائنات کا خالق اور تمام صفات و کمال سے متصف تھا۔ لیکن بعد کے زمانے میں اہورا مزدا کو اگرچہ تمام دوسرے معبودوں پر برتری اور فوقیت حاصل رہی، لیکن عبادت صرف اس کی نہیں کی جاتی تھی بلکہ اس کے علاوہ 6 دیگر غیر فانی اور مقدس ہستیاں تھیں جن کی پرستش کی جانے لگی تھی، بلکہ وہ مظاہر فطرت جن کی پرستش کو اس عظیم مصلح نے بالکل ختم کر دیا تھا وہ پھر واپس لائے گئے تھے۔ اہورا مزدا کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ چنانچہ توحید خالص کے عقیدے کی جو تبلیغ زرتشت نے کی تھی اس عقیدے کو رفتہ رفتہ ترک کر دیا گیا اور قوم نے اپنی عبادت گاہوں میں ان پرانے بتوں کو بھی سجا کر رکھ دیا۔ شرک اور کفر کے جس بھنور سے زرتشت نے اپنی قوم کو نکالا تھا اور توحید خداوندی کی جس شاہراہ پر انہیں گامزن کیا تھا وہ پھر سے اس سے بھٹک گئے۔ اس حقیقت کو آر.سی. زینر نے اپنی مشہور کتاب انسائکلوپیڈیا آف لیونگ فیتھ یعنی زندہ مذاہب کا دائرہ معارف، اس میں سر پیرسی سے بھی زیادہ واضح انداز میں تحریر کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے، اس نے تمام قدیم خداؤں کو ایرانی عبادت گاہوں سے نکال دیا تھا اور صرف اہورا مزدا یعنی خداوند علیم و حکیم کی وحدانیت کا عقیدہ اپنانے کی اہل ایران کو دعوت دی تھی۔ اگرچہ زرتشت کی وفات کے بعد پھر کئی قدیم خدا ان کی عبادت گاہوں میں گھس آئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اہورا مزدا کی عظمت و کبریائی کی ہمسری کا مدعی نہ تھا۔ اور جب زرتشت کا عقیدہ ایران کی ساسانی شہنشاہیت کا سرکاری مذہب تسلیم کر لیا گیا تو اس وقت زرتشتی مذہب کی 2 صورتیں پہلو بپہلو مروج تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ جس طرح اہورا مزدا نیکی کا خدا تھا، اس حیثیت سے اہرمن کو برائی کا خدا تسلیم کیا جاتا تھا، یعنی بیک وقت 2 قادر مطلق خداؤں کا عقیدہ مروج تھا۔ دونوں غیر فانی تھے، اگرچہ ایک خیر کا خدا تھا اور دوسرا شر کا۔ دوسرا تصور یہ تھا کہ قادر مطلق خدا ایک ہی ہے جسے اہورا مزدا کہا جاتا، اور خیر و شر کی 2 طاقتیں مخلوق طاقتیں ہیں، اور ہر انسان کو یہ آزادی حاصل تھی کہ چاہے تو وہ خیر کے نمائندے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور چاہے تو شر کے نمائندے کے ساتھ۔ چنانچہ اپنی ایک مناجات میں زرتشت کہتا ہے، اے خداوند حکیم، زرتشت اپنے لیے تیری روح کو منتخب کرتا ہے جو بہت ہی مقدس ہے۔ اور زرتشت اپنے سامعین کو بتایا کرتا تھا کہ ہر انسان آزاد ہے، مجبور و مقہور نہیں، اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو خیر کو اپنے لیے منتخب کر لے، چاہے تو شر کو اپنے لیے پسند کر لے۔ ایک دوسرے فاضل ٹریور لنگ جو مانچسٹر یونیورسٹی میں مقارنہ مذاہب کے پروفیسر ہیں، اپنی کتاب دا ہسٹری آف ریلیجن ایسٹ اینڈ ویسٹ یعنی مشرقی و مغربی ادیان کی تاریخ اس میں لکھتے ہیں،
زرتشت کی مذہبی تعلیمات کا علم ہمیں گاتھا سے حاصل ہوتا ہے، جو گیتوں کی ایک کتاب ہے جس میں زرتشت نے خداوند کریم کی بارگاہ میں اپنی نیازمندیاں پیش کی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جیسے زرتشت کو اس بات کا یقین حاصل ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں تک سچائی کا پیغام پہنچائے۔ ان گیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنے ہم عصر لوگوں کو دوسرے معبودوں کی عبادت سے رہائی دلا کر ایک خداوند علیم و حکیم کی عبادت کی دعوت دے، جسے اس کی زبان میں اہورا مزدہ کہا جاتا۔ زرتشت اپنے اس نظریے کو بھی بڑی جرأت سے بیان کرتا کہ انسان مجبور محض نہیں، بلکہ اس کو خیر و شر میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے، اور اس آزادانہ انتخاب کی بنیاد پر ہی اس سے باز پرس ہوگی اور اس کو جزا یا سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ پڑھنے اور دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ غلطی کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔